نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا اور جہالت کی باتوں سے نہ رکا تو اللہ کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ بات بہت اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو روٹین آپ لوگوں نے بنا رکھی ہے کہ سارا دن جو ہے وہ سو کر گزارتے ہیں اور راتوں کو بازاروں میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ جو ہے لوگ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ کتنی یہ بدبختی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کیا ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور ان نوجوانوں نے عجیب ہی ترتیب نکالی ہوئی ہے کہ راتوں کو ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ ان احادیث مبارکہ کو دیکھیں، اللہ جل شانہ کی توجہات کو دیکھیں اور فرشتوں کی نداؤں کو سنیں، اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں رمضان کے مہینے میں اعلانات فرمائی ہیں ان کو دیکھیں، اور اپنے طرز عمل کو دیکھ لیں کہ ہم نے عام دنوں سے بھی زیادہ اپنے اوپر غفلت طاری کی ہوئی ہے۔ کھیل تو ویسے عام دنوں میں ٹھیک ہے، سپورٹس وغیرہ کھیلنا چاہیے، اچھی چیز ہے یہ، بلکہ ہماری صحت کے لیے مثبت ثابت ہوتے ہیں اور ہمارے لیے نافع ہیں، لیکن رمضان کی ان قیمتی راتوں میں اپنا وقت ضائع کرنا اور اس رمضان کی ناقدری کرنا یہ بہت ہی بدبختی والی بات ہے۔ اس رواج کو ختم کرنا چاہیے، اس سے رمضان کی ناقدری ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم نے کتنے ہی رمضان گزار لیے ہیں لیکن ہمیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو ہمیں فائدہ حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے رمضان کی اور روزوں کی ناقدری کی ہے، اور ہمیں جس طرح قدر کرنی چاہیے اور جس طرح فائدہ حاصل کرنا چاہیے ہم نے وہ قدر نہیں کی اور وہ فائدہ حاصل نہیں کیا۔ غور کریں، جب سے ہم پر روزے فرض ہوئے ہیں اس وقت سے ہم نے کتنے ہی رمضان گزار لیے ہیں۔ ہر رمضان ہمارے لیے مغفرت کا پیغام لے کر آتا تھا، ہر رمضان ہمارے لیے بخشش کا پروانہ لے کر آتا تھا، ہر رمضان اس کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آیا تھا، ہر رمضان اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن کر آیا تھا، ہر رمضان اس کو گناہوں سے چھڑانے کے لیے آیا تھا، ہر رمضان اس کو تقویٰ کی دولت سے مالا مال کرنے آیا تھا، لیکن ہم نے بخشش، مغفرت اور جو ہے نا گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ کیا پتہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو اور یہ ہمیں آخری موقع دیا جا رہا ہو کہ ہم اس رمضان کو اچھے طریقے سے گزاریں۔